بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ صحابہ کرام کے وہ واقعات جن سے دلوں میں خشیت الہی اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، ان کو ذکر کیا گیا تھا۔ یہ اس باب کا آخری واقعہ ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے متعلق نفاق کا ڈر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، جس سے دل نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آ گیا، بیوی بچے پاس آ گئے اور کچھ دنیا کا تذکرہ شروع ہو گیا، اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا، اور وہ حالت، وہ کیفیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی ختم ہو گئی۔ اچانک خیال آیا کہ میں پہلے سے کس حال میں ہو گیا ہوں، پہلے میری کیا کیفیت تھی اور اب کیا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو منافق ہو گیا، کہ ظاہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ حال تھا اور اب گھر میں آ کر یہ حالت ہو گئی۔ میں اس پر افسوس اور رنج کرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ یہ سن کر فرمانے لگے، سبحان اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے پورا واقعہ بیان کیا، پوری صورت اور کیفیت ان کو بتائی کہ ہم لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں اور بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اسی طرح جائیداد وغیرہ، اسی طرح دیگر دنیا کے کام دھندوں میں پھنس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی ہے، اس لیے دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب دیکھیے، نبی کی خدمت میں جا کر اپنا پورا واقعہ سنا رہے ہیں۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھی کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری امتوں سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی، سارے نبیوں سے پہلے ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے۔ اس امت میں سے جو سب سے پہلے جنت میں جانے والے صحابی ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ان کو علم نہیں ہوگا؟ ذرا غور کریے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی عرصہ گزارا، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، سفر میں، حضر میں، ہر وقت نبی سے چمٹے رہتے تھے، لیکن اس طرح کا معاملہ سامنے آیا تو انہوں نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کیا کہا، ہم دونوں نبی کی خدمت میں چلتے ہیں۔ اور آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ فوراً وہاں پہ سمجھانا شروع کر دیں۔ اگر کوئی معاملہ پہلے سے پتا ہو اور ہم سمجھا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، صاحب اس کی مجھے تحقیق ہے، میں نے سنا ہے، بیان میں سنا ہے، میں نے تحقیق کی تھی، یا مجھے فلاں جگہ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے، اور پھر ہم سمجھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی نیا معاملہ پیش آئے
تو پھر اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی معتبر عالم کے پاس اس کو لے جانا چاہیے، اس سے معاملے سلجھ جاتے ہیں۔ اور جس کے پاس ہم جا رہے ہوں اس سے پہلے وقت لے لینا چاہیے، اس لیے کہ اب وہ دور نہیں ہے جس طرح قرن اول کی صورت تھی کہ ایک ٹائم متعین تھا کہ نبی کس وقت مسجد میں تشریف فرما رہتے تھے، اور پھر صحابہ کرام بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ کس وقت نبی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا، پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اگر کوئی نیا معاملہ نبی کے سامنے پیش آیا تو اللہ کی طرف سے رہنمائی کر دی جاتی، فرشتے کو بھیج کر وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا۔ اب کوئی نیا معاملہ پیش آیا آپ کے سامنے، اس کو آپ لے کر گئے کسی مولانا صاحب کے پاس، ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ مولانا صاحب کو بھی نہیں پتا ہو، یا پتا ہو لیکن ذہن سے نکل گیا ہو۔ اگر آپ پہلے سے وقت لے کر چلے جائیں گے تو یہ ہوگا کہ وہ مطالعہ کر لیں گے، اس کی تحقیق کر لیں گے، اس کے بارے میں پڑھ لیں گے، معلومات حاصل کر لیں گے، پھر جب آپ جائیں گے تو تسلی بخش، تشفی بخش آپ کو جواب ملے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو جس انسان کو آپ لے کر جا رہے ہیں اس انسان کا یقین بھی کس پر سے اٹھے گا؟ جس کو آپ لے کر جا رہے ہیں اس کا یقین امام صاحب پہ سے، مولانا صاحب پہ سے اٹھ جائے گا، اور پھر وہ اپنی بات کو صحیح مانے گا۔ اور اگر کوئی ڈپلیکیٹ مولانا ملے جنہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، دیکھو میں صحیح کہہ رہا تھا نا۔ اس لیے مسلمانوں سے تو یہ امید نہیں ہے، بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، کسی معاملے کی ان کو تحقیق کرنا ہوتی ہے تو وہ کسی مسلمان سے پوچھتے ہیں۔ مسلمان اتنا بڑا نادان ہے کہ فوراً وہاں سمجھانا شروع کر دیتا ہے، خود کو کچھ پتہ نہیں ہو بھلی ادھر ادھر سے لپیٹ لپٹا کے جو ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ اس کو پہلے اپنے امام صاحب سے ٹائم لینا چاہیے یا کسی معتبر عالم سے ٹائم لینا چاہیے، پھر وہاں اس غیر مسلم بھائی کو لے جا کر ملاقات کروا دینا چاہیے، جس سے اس کے دل میں جو شکوک ہیں، جو شبہات ہیں، جو اعتراضات ہیں، جو اشکالات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اگر آپ نے ٹائم نہیں لیا ایسے ہی چلے گئے اور مولوی صاحب کو معلوم نہیں ہے تو پھر آپ بھی بدزن ہو گے، جس نئے انسان کو لے کر جا رہے ہو وہ بھی بدزن ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ مزاج صدیقی ہے، ہم نہیں، اس کی وضاحت تو نبی کریں گے۔ اب نبی تو موجود نہیں ہے، انبیاء کے وارثین موجود ہیں، علماء، تو ہم جس مسئلے کی تحقیق ہے اس کو تو بتا سکتے ہیں، حالانکہ بہتر نہیں ہے بتانا، اس لیے کہ ہم بتانے میں ہو سکتا ہے کہ بہک جائیں، صحیح طرح سے سمجھا نہ پائیں، اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ ہم کسی مولوی صاحب سے ٹائم لیں اور ان کے بعد جا کر اس کو ملوائیں اور صحیح بات سامنے آئے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے اس دور میں۔ میرے پاس بھی اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں، اس طرح کے معاملے میرے سامنے آتے ہیں، کسی بھی غیر مسلم کو پکڑ لیں اور کہا کہ یہ ایسا معاملہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے مطالعہ وغیرہ کرتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، بہت ساری باتیں معلوم ہیں، اور مان لو اگر کبھی اتفاق سے مجھے پتہ ہی نہیں ہو وہ بات تو پھر میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا اس کے سامنے۔ میرے شرمندہ ہونے کا بالکل بھی ڈر نہیں ہے اور بالکل بھی فکر نہیں ہے،
فکر صرف اس بات کی ہے کہ وہ نیا انسان بدزن نہ ہو جائے، وہ کہیں متنفر نہ ہو جائے، اس بات کی فکر ہے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر اس طرح ہم نے عمل کیا تو ایک تو یہ مزاج صحابہ کرام کے مزاج سے ملے گا، جس کی وجہ سے ہمیں اجر بھی زیادہ ملے گا، اور اس کے ذریعے سے تواضع ہمارے اندر پیدا ہوگی کہ دیکھو معلوم تھا پھر بھی نہیں بتایا، اس لیے کہ میں اتنے اچھے سے نہیں سمجھا سکتا ہوں، مولانا صاحب کے پاس لے کے گئے۔ مولانا صاحب کو بھی چاہیے اگر مکمل معلومات حاصل ہے تو بتائے، ورنہ کسی دوسری جگہ ٹرانسفر کر دے اور ایسے انسان کے پاس پہنچا دے جہاں پر سے اس کو اطمینان مل جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ لپیٹ لپٹا کے کچھ بھی ثابت کر دے، ورنہ اگر ایسا ہوا تو پھر تو کھلواڑ ہو جائے گا۔ چلیے، امانت داری یہ بنیادی چیز ہے۔ امانت داری سے اگر دین میں کام لیا جائے تو پھر دین میں جو شکوک پیدا ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ دنیائی معاملات میں تو بددیانتی ہو ہی رہی ہے، دیانت داری سے، ایمانداری سے کام نہیں لیا جا رہا ہے۔ اب دین میں بھی جو ہے بددیانتی لوگ شامل ہو گئے، دین کے معاملے میں بھی وہ سوچ سمجھ کر غور و فکر سے کام نہیں لے رہے، بلکہ معلوم ہے یا نہیں ہے، بس جو آ گیا سامنے اس کو سمجھانا ہے، یہ غلط ہے۔ اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے، یہ تو قرآن و حدیث کا کھلواڑ ہو جائے گا۔ آج میں نے کوئی بات بتائی، کسی دوسرے نے کوئی بات بتائی، تیسرے نے کوئی بات بتائی، پھر کیا ہوگا؟ سب ایک مسئلہ اسی طرح کا ہوتا ہے، سمجھنے والا جو ہے متنفر ہو جائے۔ اس لیے جو مسئلہ مکمل طور پر معلوم ہے اس کو تو سمجھانا چاہیے، اور جو نہیں معلوم ہے اس سے جو ہے یا تو معذرت کر لے یا کسی ایسے آدمی کے پاس اس کو ٹرانسفر کر دے جہاں سے مکمل معلومات حاصل ہو جائے۔ اسی طرح جو لے کر آ رہا ہے اس کو بھی پوری بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے وقت لیں پھر جائیں، اس سے دونوں کے فائدے۔ ہاں، تو یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا۔ دیکھیے اتنے بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، جن کے پاس اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے، جنہوں نے جو لباس پہنا ہے غزوہ تبوک میں وہ لباس فرشتے پہن کر آ رہے ہیں، اتنی بڑی شخصیت، لیکن نہیں کہا کہ چلو میں بتاتا ہوں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، بلکہ کیا کہا کہ چلو ہم دونوں نبی کے پاس چلتے ہیں۔ جب دونوں نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہو گئی؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے جنت اور جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں تو اب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ جنت ہمارے سامنے ہے، دوزخ ہمارے سامنے ہے، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں اور جا کر بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، گھر بار کے کام دھندوں میں پھنس جاتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں، ذہن ہمارا ادھر سے ہٹ جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا کہ میرے سامنے ہوتا ہے، میری مجلس میں ہوتا ہے، تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ لیکن حنظلہ بات یہ ہے گاہے گاہے یہ کیفیت کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے، یہ کیفیت کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے، ہمیشہ یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تو فرمایا امید اور خوف کے درمیان ایمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ اگر یوں کہا جائے قیامت کے دن کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہے کہ میں ہوں گا، اتنی امید ہے مجھے۔
اور اتنا ہی مجھے اللہ کی ذات سے ڈر ہے اور خوف ہے، اگر یوں کہا جائے کہ سب جنت میں جائیں گے صرف ایک جہنم میں جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہیں میں ہی نہ ہوں۔ اتنا ڈر ہونا چاہیے اور اتنی ہی امید ہونا چاہیے، ساری دنیا سے کنارے ہو کر صرف ایک ہی ذات سے لو لگا لو جو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فائدہ یعنی آدمی کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، کھانا پینا بھی ضروری ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے، ان کی صبر گیری کرنا بھی ضروری ہے، اور دنیا کے کام دھندے بھی ضروری ہیں۔ اس لیے اس قسم کے حالات کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں، نہ ہر وقت ایسے حالات حاصل ہوتے ہیں اور نہ اس کی امید رکھنا چاہیے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کو کوئی دوسرا دھندا ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے ہی میں رہے گا، جو قیام میں ہے وہ قیام ہی میں رہے گا، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہے گا، جو جس طرح کی تسبیح کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا قیامت تک، اس کو کوئی دوسرا کام نہیں ہے، اس کا ذہن بھٹک نہیں سکتا۔ لیکن انسان جب دین سے جڑا رہتا ہے، دین کی مجلسوں سے جڑا رہتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں وقت لگاتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ 40 دن کی جماعت میں چلے جاؤ، پھر دیکھو ایمان کہاں پہنچ جاتا ہے، اور اسی طرح 4 مہینے کی جماعت میں جاؤ، پھر دیکھو ایمان کہاں چلا جاتا ہے، سال بھر کی جماعت میں چلے جاؤ، دیکھو ایمان کہاں چلے جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی بزرگ ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ محنت ہوئی ہے دل کے اوپر، جب اس دل پر محنت ہوتی ہے تو پھر یہ ایمان ترقی کرتا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، خواہشات کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، بیوی بچوں کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، صرف دل میں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، اللہ ہی کا خیال ہوتا ہے، اللہ ہی کا استحضار ہوتا ہے۔ ہر ایک عمل میں پھر نبی کا طریقہ سامنے ہوتا ہے، ہر ایک عمل میں پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں میرے اس عمل سے اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں میرے اس عمل سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا ہے، کہیں اس میرے عمل سے شریعت کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایمان بڑھنے کے نتائج ہیں جو سامنے آتے ہیں، اور آپ نے اچھی طرح اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ لیکن افسوس ہے ہمارے معاشرے پر کہ کوئی ساتھی وقت لگا کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے چلو بھائی نماز پڑھنے کے لیے، چلو بھائی تعلیم میں بیٹھ جاؤ، چلو بھائی مشورے میں بیٹھ جاؤ، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا نمازی آیا، جماعت میں نہیں گیا تھا تو تیرے کیا کرتوت تھے، تیرے کیا حالات تھے۔ اس کو اتنے تانے دیتے ہیں، اتنے اس کے اوپر جملے بازی کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ ایک دن اکتا کر کہتا ہے کہ بھائی اپنی ہی پڑھتے رہو، مت سمجھاؤ کسی کو۔ ارے ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک بھائی نمازی بن گیا، ہمارا ایک بھائی دعوت کے کام سے جڑ گیا۔ اگر ہم پہلے مرحلے پر بات کریں یا اعلیٰ درجے کے مقام کو حاصل کرنا چاہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا پورا پورا ساتھ دیں۔ اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو اس کی بات کو قبول کر لیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اس سے معذرت کر لیں، یہ بالکل کم درجہ ہے۔ لیکن کسی کی ہمت نہیں توڑنی، وہ جو چلے میں 4 مہینے میں سال بھر میں جو سیکھ کر آیا ہے اس کے کرے کرائے پر پانی نہیں پھرے، ہمارے ایک جملے سے اس کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ جو سال بھر وقت لگا کر آیا ہے ہو سکتا ہے ہمارے جملے سے شر پھیلے اور وہ کام سے گر جائے، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر کسی نے ہماری جملہ بازی سے کام چھوڑ دیا اس کا وبال ہمارے اوپر ہے، اس لیے کہ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت وہ محنت ہے جس کو صحابہ کرام نے کیا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تمام نبیوں نے کیا۔ یہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والی محنت، تو یہ عمل ہونا چاہیے۔ لیکن بہت کم لوگ اس طرح کے نظر آتے ہیں جو ان ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوں جو وقت لگا کر آئے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو وقت لگا کر آ رہے ہیں ان کو استعمال کرنے کے
سامان ہم نے مہیا کر رکھے ہیں، ہم نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہو کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس لیے کہ اب یہ 5 لوگ گئے ہیں وقت لگانے کے لیے، اب آئیں گے تو ان کو ہمیں غافل نہیں ہونے دینا ہے، ہمیں ان کو ایسا ماحول دینا ہے، ایسا معاشرہ دینا ہے۔ تو پھر یہ تو نور لنا نور، یہ تو ایسی بات ہے جو انسان کو ترقیوں تک لے جائے گی، یہ تو ایسی بات ہے جو ہمارے بزرگوں کی بات ہے، یہ اعمال ہونا چاہیے تھے، اور یہی عمل گزشتہ دور میں ہوئے ہیں، تو آج تبلیغی جماعت اس مقام تک پہنچی کہ ہر ایک نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، ہر ایک نے کسی سے جلن نہیں رکھی، کسی سے حسد نہیں رکھا۔ آج دنیا کی سب سے طاقتور جماعت تبلیغی جماعت، سب سے وسیع نیٹ ورک رکھنے والی جماعت تبلیغی جماعت، اس کا نیٹ ورک ہر جگہ ہے، کہیں بھی قبر چھتری نہیں ملے گا، اتنا وسیع نیٹ ورک ہے۔ یہ مقبولیت اللہ نے کیسے عطا کی؟ صرف واحد وجہ، وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ ہی سے ہوتا ہے پوری دنیا میں اس کی صدا لگانا، اللہ ہی سے ہوتا ہے دل کی ایک ایک دھڑکن میں اسی کو بسانا، اور ایک ایک رگ میں اسی کو شامل کر دینا کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی مقصد ہے اس جماعت کا، اس تحریک کا۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ میں اس کا کوئی نام نہیں رکھتا، اگر میں اس جماعت کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، کہ ایمان میں حرکت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ نام تو بعد کے لوگوں نے رکھ دیا ہے، اور جو اس کے ذمہ دار ہیں انہوں نے یہ نام نہیں رکھا ہے، بلکہ دیکھنے والوں نے نام رکھ دیا تبلیغی جماعت۔ جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں انہوں نے اپنا کوئی نام نہیں رکھا۔ یہ بہت بڑی اعلیٰ صفت ہے ان لوگوں کی۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے کہ ہر جگہ، ہر ماحول میں، وہ کیسا ہی ماحول ہو، بس اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی صدا کو بلند کرنا۔ اور اسی طرح دوسرا بنیادی مقصد ہے اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا، اخلاص، خلوص، للہیت، ریا کا شائبہ نہ ہو، ذرہ برابر دکھاوا نہ ہو۔ اس چیز کی بنیادی محنت یہ لوگ کرتے ہیں کہ اخلاص سے ہم ہٹ نہیں پاتے۔ اور تیسرا بنیادی پوائنٹ جس کی وجہ سے تبلیغی جماعت اتنی ترقی اس نے کی ہے اور کر رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ، کیا ہے تیسرا بنیادی پوائنٹ؟ کہ یہ اپنی اصلاح کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔ ہم کسی کو دعوت دیں، اپنی اصلاح سامنے ہو، اگر دوسرے کی اصلاح سامنے رکھ لی تو پھر تو تکبر آ جائے گا، پھر تو ہم بہک جائیں گے، پھر تو پھسل جائیں گے۔ یہ بنیادی مقصد ہے ان کا کہ ہم بھائی جس کو دعوت دیں اپنی اصلاح کے لیے، ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کی اس وسیع نیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ملکوں کو ہدایت دی، علاقے کے علاقے ہدایت سے جو ہے سرفراز ہوئے ہیں، اور ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی مقاصد ہیں جس کی وجہ سے تبلیغی جماعت اتنی ترقی کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ ورنہ جب یہ شروع ہوئی تھی تو آپ کو معلوم ہے کتنی آزمائشوں کے ساتھ یہ گزرتی ہوئی آئی، کتنی آزمائشیں اس کے اوپر آئی ہیں، کتنے حالات آئے ہیں، اور اب بھی ہم نے دیکھا کتنے حالات سے یہ گزری ہے اور گزر رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ظالموں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو بتانا یہ مقصد ہے، یہ شان کہ ہر وقت ایک ہی خیال، ایک ہی دھن، یہ تو فرشتوں کی صفت ہے، فرشتوں کی شان ہے۔ انسان میں تو اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اب ضروری ہے کہ ہم جو ہے اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزاریں، ضروری ہے کہ ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں، ضروری ہے کہ ہم علماء کے بیانات سنیں، ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کو فارغ کر کے زیادہ نہیں تو کم سے کم 3 دن لگائیں۔ یہ اگر ہم نے اپنا مقصد بنا لیا تو پھر یہ ایمان بڑھتا رہے گا، ورنہ ایمان
پھر گھٹ بھی جاتا ہے، ماحول سے ہٹے تو پھر ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل غافل ہو گئے تو غفلت کے نتیجے میں ایمان سلب بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے غافل نہیں ہو، ماحول سے جڑے رہیں گے ایمان ترقی کرتا رہے گا۔ نبیوں کی صفت الگ ہے، ان کا ایمان ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ فرشتوں کی صفت ہے ہمیشہ ایمان ایک سطح پر رہتا ہے۔ انسان کی صفت ہے ماحول سے جڑ کر رہے گا، اعمال کرتا رہے گا، تعلیم کے حلقوں سے جڑے گا، دینی مجلسوں سے جڑے گا اور اللہ کے راستے میں نکلتا رہے گا، ایمان بڑھتا رہے گا۔ اور ماحول سے ہٹا اب ایمان اس کا جو ہے کم ہونا شروع ہو جائے گا، گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بالکل ہی کنارے پر ہو گیا، اعمال سے بالکل ہٹ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ دعوت سے بالکل ہٹ گیا تو پھر ایک دن آئے گا کہ غفلت کے نتیجے میں ایمان سلب ہو جائے گا، انسان کو احساس نہیں ہوگا۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں شریعت کی بات کہہ رہا ہوں۔ اور غفلت سے ایمان کس طرح سلب ہوتا ہے میں نے کئی مرتبہ سمجھایا ہے، یہ بیان میرا انٹرنیٹ پہ موجود بھی ہے۔ اس لیے یہ صحابہ کرام جن کو اتنا ڈر تھا اللہ کا کہ ذرا سا بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے تو خیال ہوا کہ منافق تو نہیں ہو گئے، فوراً نبی کی خدمت میں پہنچے اور معاملے کی وضاحت فرمائی، معاملے کو واضح کروایا، پھر ان کو تشفی ہوئی۔ یہی ایمان والے کی پہچان ہونا چاہیے۔ کوئی نیا معاملہ آئے تو فوراً عمل نہیں کریں ہم، بلکہ تحقیق کریں اس کی، اس کے بعد اس کو عمل کریں۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ آج معاملہ یہ ہے کہ چلو ابھی تو عمل کر لیتے ہیں پھر تحقیق کر لیں گے۔ اور اسی طرح انسان بعض دفعہ حرام کاری میں مبتلا ہو جاتا ہے صرف اس جملے کی وجہ سے کہ ابھی کر لو بعد میں تحقیق کر لیں۔ نہیں، ایمان والے کی شان یہ ہے کہ پہلے تحقیق کریں گے پھر عمل کریں گے، اس لیے کہ حرام چیزیں واضح ہیں، سب کو پتا ہے کیا کیا حرام ہے۔ اسی طرح جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی واضح ہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں۔ تو حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ مسئلہ صرف ان چیزوں کا ہے جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، بعض امور ایسے ہیں جن کے حلال ہونے کی یا حرام ہونے کی ہمیں خبر نہیں ہے، جن کا علم ہمیں نہیں ہے، ایسے امور کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنا چاہیے، اس کے بعد عمل کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ یہ صفت ہمیشہ حاصل نہیں ہو سکتی، کبھی کبھی اس طرح کے حالات انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ یہ صفت رہنا یہ تو فرشتوں کی شان ہے۔ ان کو کوئی دوسرا دھندا ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں، نہ بیوی بچے، نہ فکر معاش، نہ دنیاوی قصے ان کے ساتھ ہیں۔ اور انسان کے ساتھ چونکہ بشری ضروریات لگی ہوئی ہیں، اس لیے وہ ہر وقت ایک جیسی حالت پر نہیں رہ سکتا۔ لیکن غور کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے حضور کے سامنے جو حالت ہماری ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی، اس بات سے اپنے کو منافق ہونے کا فکر ان کو ہو گیا۔ عشق است و ہزار بدگمانی، عشق است و ہزار بدگمانی، عشق جس سے ہوتا ہے اس کے متعلق ہزار طرح کی بدگمانی اور فکر ہو جاتی ہیں۔ بیٹے سے محبت ہو اور وہ کہیں سفر میں چلا جائے، پھر دیکھیے ہر وقت خیریت کی خبر کی فکر ان کو لگی رہتی ہے۔ اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں تعاون پھیلا ہوا ہے یا کوئی فساد پھیلا ہوا ہے یا کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، پھر تو اللہ جانے کہ کتنے خطوط آتے ہیں۔ اب خطوط کا زمانہ نہیں ہے بلکہ اب تو فون کا زمانہ ہے، فون پر فون لگا دیتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ کس حالت میں ہو، کیا کیفیت ہے، کیسے مزاج ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ ساری خبر گیری ہم رکھتے ہیں اور معلومات کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا بچہ ہمارے گھر لوٹ آئے، یہاں تک کہ جس کام کے لیے گیا ہے وہ کام بھی ہم پورا نہیں کرنے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں ماحول خراب ہے، فوراً آ جاؤ بعد میں کر لیں۔
ایسے ہی فکر ہمیں دین کے بارے میں ہونا چاہیے کہ ہمارا دین کا کوئی حکم تو نہیں چھوٹ رہا ہے، کوئی عمل تو ہم سے نہیں چھوٹ رہا ہے، کہیں ہمارے اس عمل سے اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں نبی کے طریقوں کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہ آخری بات کہہ کر بات ختم کروں کہ آج اللہ رحم کرے، ہمارے ایک استاد وہ جب شادی بیاہ کے موقع پر بیان کرتے تھے تو یوں فرماتے تھے کہ آج اللہ رحم کرے، شادی بیاہ کے موقعوں پر انسان سارے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، دور دراز سے بھی ڈھونڈ لاتا ہے، ان کو بھی دعوت دیتا ہے، اور اگر کسی کو نہیں دعوت دی ہے تو معذرت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، لیکن اس کے طور طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دروازے پر کھڑی ہو کر یہ کہتی ہے، اے ظالم انسان، تو نے ایک ایک انسان کو بلایا، سارے رشتہ داروں کو جمع کیا، دوست و احباب کو جمع کیا، لیکن تیرے نبی کی شریعت تیرے دروازے کی دہلی پر کھڑی ہے، تو اس کو اندر نہیں بلا رہا ہے، اس لیے کہ تیرے گھر میں تو ناچ گانے چل رہے ہیں، ڈی جے بج رہے ہیں، خرافاتیں ہو رہی ہیں، بے حیائی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، اس طرح کی رسمیں تو ایجاد کر رہا ہے یا اس طرح کی رسموں پر تو عمل کر رہا ہے، اور تیرے نبی کی شریعت کھڑی کھڑی رو رہی ہے، دم توڑ رہی ہے، تو ذرا سا بھی ملال نہیں کھاتا۔ یہ بیان کرتے تھے اور بہت اکثر مرتبہ جو ہے روتے تھے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کو مقدم رکھیں، ورنہ یہ شریعت جس طرح ترقی تک لے جاتی ہے، کامیابی تک لے جاتی ہے، ہماری پکڑ بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جو اللہ کے احکام ہیں ان پر ہمیں چلنے والا بنائے، جو نبی کے طریقے ہیں اللہ ان پر چلنے والا بنائے، اللہ آزمائشوں سے، حالات سے ہماری حفاظت فرمائے، رسم و رواج سے اللہ بچنے والا بنائے، آمین۔ سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔